السلام علیکم، حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی پوڈ کاسٹ لے کے، اور آج ہمارے مہمان ہیں ملک جواد خالد، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان راولپنڈی بار سے میرا تعارف ہوا سر کے ساتھ، میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے آج یہاں پر ہیں، ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی حیثیت سے ہیں، ایک تھورو پروفیشنل کی حیثیت سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیریز ہے لیڈرز ان پروفیشن۔ لیڈرز ان پروفیشن وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے پروفیشن میں ابتدا کی اپنے کام کی بالکل بیسک لیول سے، اور اپنے لیے جو سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے ان سٹینڈرڈز پر کاربند رہتے ہوئے انہوں نے نہ صرف پروفیشنلی اچیومنٹس حاصل کی کہ جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو اور پروفیشن کو انہوں نے ترقی دلائی۔ جواد خالد صاحب کا تعارف بنیادی طور پر تو یہ خود سے کروائیں گے، لیکن میں ایک چیز ان کے تعارف کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پروفیشن میں ہوتے ہوئے اور کرمنل لائر ہوتے ہوئے میں نے آج تک کبھی ان کے بارے میں کوئی منفی بات اخلاقی طور پر یا پروفیشنلی نہیں سنی۔ ان کا تعارف انتہائی نفیس آدمی کے طور پر میں کروا سکتا ہوں اور واؤچ کر سکتا ہوں، اور آپ کے سامنے جواد صاحب کو لانے کا مقصد متعارف کروانا ان لیڈرز کو جنہوں نے مقامی سطح پر اپنا نام بنایا، اور اب ہم پیش کرتے ہیں جواد خالد صاحب۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں سلیمان صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے اس قیمتی پروگرام میں بلایا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جس پرپس کے لیے آپ نے بلایا ہے میں اپنی آواز کے ذریعے پبلک تک وہ ضرور پہنچاؤں گا۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور میں تو آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، لیکن ویورز کے لیے اپنا تھوڑا سا مختصر تعارف اگر آپ پیش کر دیں۔ نام تو آپ نے ساروں نے سن ہی لیا، سلیمان صاحب نے بڑا لمبا چوڑا تعارف کروا دیا۔ ملک جواد خالد ایڈوکیٹ کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ سکولنگ ہے وہ ہے سر ایف جی سر سید سکول مار روڈ راولپنڈی کے بعد مجھے گورڈن کالج جیسے ایک عظیم ادارے میں پڑھنے کا اتفاق ہوا جہاں پہ میں نے انٹر گریجویشن کی ہے۔ گریجویشن کے بعد پھر مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کرم ہوا اور مجھے ایل ایل بی میں ایڈمیشن ملا۔ پہلے یونیورسٹی لاء کالج میں تھا، لیکن وہاں سے میگریشن کروا کے پنجاب لاء کالج راولپنڈی میں آ گیا، اور یہاں سے پھر میں نے اپنا ایل ایل بی کیا جو یونیورسٹی لاء، یہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ایک ادارہ تھا۔ اسی دوران مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد 1987 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں کچھ کمپیوٹر پیکجز کرنے کا اتفاق ہوا، اور اس طرح میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے دیکھا بھی اور وہاں سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ کالج سے میرا پیریڈ چل رہا تھا تو مجھے ایک اچھی اپرچونٹی ملی، اور میں اپنی اس اپرچونٹی کو اس طرح میں نے اویل کر لیا کہ مجھے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج جس کو نمل اسلام آباد کہا جاتا تھا، جو آج کل نمل کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز جو اب بن چکا ہوا ہے، وہاں سے مجھے ایڈوانس ڈپلوما کے حوالے سے بھی اپرچونٹی مل گئی۔ اللہ نے کرم فرمایا، گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ میں میرا ایڈمیشن ہوا ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کے حوالے سے۔ کچھ وقت وہاں پہ گزار کے عسکر مال کالج میں میری مائگریشن ہوگی، وہاں پہ اپنے دوستوں کے لیے گیا تھا، تو دوستوں کے ذریعے انہوں نے کہا جی ہم پنڈی میں جا رہے ہیں تو آپ بھی پنڈی آ جائیں، تو پھر ہم پنڈی میں آ گئے ہوں۔ لیکن اسی دوران پروفیشن کو جوائن کر لیا اپنی والدہ کے حکم کے اوپر۔ وہ میری امی جان کو ان کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ اس کو وکیل بنائے، اب والدہ کی بات کو ماننے کی وجہ سے، ماں کی بات کو ماننے کی وجہ سے، تو میں اگر یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جو پہلے 5 سال نئے ایڈوکیٹ کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، اور میرے یہ 5 سال کسی بھی بڑے بڑے پروفیشنل کے ساتھ کیسز میں گزر گئے، اور میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بات مانو گے تو فیض پاؤ گے، کیونکہ میں نے پایا ہے۔ ایسا تعارف ہے، لوئی بیر سے تعلق رکھتا ہوں، آوان ہوں، تھوڑا سا اس وجہ سے آوان ہونے کی وجہ سے میٹھا بھی ہوں، کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن بہت کام آتا ہے۔ اچھا سر، غصے کی بات میں آپ کو کروں تو میں تو یہ دیکھا ہے آج تک کہ راولپنڈی کا جو خطہ ہے نا، پٹھوار کا جو خطہ ہے، یہ نارملی مشہور ہے، یہاں کے لوگ بڑے سخت مزاج اور تھوڑا سا غصے کے تیز ہوتے ہیں نارملی، اور جو ہے نا بڑے انرجیٹک بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کے اندر انرجی تو ہے موجود، لیکن غصہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑا ضبط اور بڑا تحمل، یہ جو ہے آپ کی پوری فیملی میں اسی طرح سے ہے، یا آپ سمجھتے ہیں ایون ود ان دا فیملی آپ کا اپنا کوئی ایک خاص تربیت کا کوئی اثر ہے، یا ذات کی شخصیت میں ایسی اس قسم کی ہے؟ میں اس میں کریڈٹ دوں گا سب سے پہلے اپنے والدین کو۔ میرے والد صاحب نے، میں بہت چھوٹا تھا، آئی تھنک 4th یا 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت نے ایک بات، 2 یا 3 باتیں تو بتائی تھی، جن میں سے ایک بات میں اس وقت اس اینگل کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار بیٹا بات یہ ہے کہ دوسروں کو عزت دیا کرو، جب دوسروں کو عزت دے رہے ہوتے ہو تو وہ دوسروں کو نہیں دے رہے ہوتے، تم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے، اور جب کوئی شخص دوسرے کو عزت دیتا ہے تو اس کا غصہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ عزت کر رہے ہوگے تو دوسرے کو غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ ریئیکشن ہے بیسیکلی، جب ریئیکشن پیدا ہی نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کس طریقے سے۔ ایک چیز مجھے، میری بڑی خوش بختی رہی ہے کہ چاہے وہ میری اسکولنگ تھی، کالج تھی، یونیورسٹی تھا، مجھے بہت اچھے ٹیچر ملے، تو پھر میں اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہوں گا کہ میری پروفیشنل لائف جب میں نے آغاز کیا ہے
تو یہ ایک نیا جنم تھا, ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ہم ادروائز بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی نیا وکیل اس پروفیشن میں آتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کی تمام عادات سوسائٹی کے لیے رکھ کر آتا ہے, لیکن اس پروفیشن میں جب آتا ہے تو اپنے سینئر کی تمام تر چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو میری یہ گڈ لک تھی کہ مجھے ملک محمد نواز خان مرحوم کے ساتھ اپرینٹسشپ کرنے کا موقع ملا. انتہائی خوش اخلاق, باذوق اور زندہ دل انسان تھے. اس اپرینٹسشپ کے بعد مجھے ڈاکٹر جی ایس خان لا چیمبر میں جانے کا اتفاق ہوا, جنہوں نے مجھے پالش کیا ایکچولی, چاہے وہ رؤف فضل خان اختر صاحب تھے, خالد منیر ملک صاحب تھے, ڈاکٹر جی ایس خان صاحب تھے, تنویر سہیل شاہ صاحب تھے, قاضی نعیم صاحب تھے. وہ ایک پوری ٹیم تھی, لا فارم تھی وہ بیسیکلی. تو انہوں نے مجھے نکھارا, بہت ساری غلطیوں کو بھی سنوارا. اور اگر میں یہیں پہ نام نہ لوں, بالکل پڑوس میں بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ, چونکہ آپ تو سسٹم بن گیا کمروں کا پنڈی میں, تو اس کو پھٹا سسٹم ہوتا تھا. پھٹا ہم یہ کہتے ہیں کہ پلرز 2 لوہے کے کھڑے کیے ہیں 4 سائڈ کے اوپر, اس کے اوپر شیڈ ڈال دیا گیا. تو چودھری زمرد مرحوم ہوا کرتے تھے ساتھ ادھر, بڑے خوش اخلاق اور باذوق انسان تھے. تو ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو یہ ان کی تربیت ہے. میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اچھے لوگ ملیں گے تو آپ اچھے بن جائیں گے, اگر آپ کو برے لوگ ملیں گے تو آپ برے بن جائیں گے. آپ نے پروفیشنل لائف شروع کی تو اس میں جو آپ نے پروفیشنل ویلیوز ہوتی ہیں اور ایک مورل ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں. کرمنل لا کی فیلڈ کو چننے کے باوجود, جس کے بارے میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہارڈ کور قسم کے کرمنل سے واسطہ پڑھنا ہے, ڈے ان ڈے آؤٹ آپ کو پڑھتا ہی ہے, اور ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو ریپرزنٹیشن دینی ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے. تو اس کے باوجود جو آپ نے یہ سب چیزیں آپ کے مد نظر اگر تھیں تو آپ نے کیا اپنے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے کہ میری پروفیشنل اسٹینڈرڈز یہ ہوں گے, میرے ایتھیکل ویلیوز یہ ہوں گی میری, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا لڑکا جو اس فیلڈ میں آ رہا ہو وہ ایک افراتفری دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہر طرف سراسیمگی کا عالم ہے, اور اگر ہم نے ال پریکٹسز نہ کی تو شاید ہمارا سروائیول مشکل ہے اس پروفیشن میں. اس کے بارے میں بتائیں نا, اگر آپ نہ بتائیں, کیونکہ آپ نے اگر اس کے اندر نام بنا لیا ہے نا آپ جیسے آدمی نے, اور آپ نے ایک رول اڈاپٹ کر لی ہے اپنے لیے, بینگ اے لیڈر ان پروفیشن, جو کہ میرے لحاظ سے آپ ہیں. اور زیادہ پلس میں آپ کو اس چیز سے زیادہ دیتا ہوں, پروفیشنل سے زیادہ میں پرسنالٹی کے آپ کو زیادہ نمبر دیتا ہوں. میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس تمام بات کو ود ان 2 منٹس ختم کرنے کی, اور پھر اس کا پلس پوائنٹ بھی بتاؤں گا لاسٹ میں آپ کو. پروفیشن کوئی بھی ہے دنیا کا, جس بھی پروفیشن میں آپ جائیں گے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ پروفیشنل کے لیے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. وہ اس کو کس طریقے سے اڈاپٹ کرتا ہے یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ کرمنل پریکٹس کرنے والے جو ایڈوکیٹس ہیں ان کے اندر کرمنالوجی کا پایا جانا بڑا ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے. یہ غلط ہے, بہت غلط ہے, یہ بڑا غلط چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کرمنلز کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں, لیکن سائیکیٹرسٹ کا ہونا ضروری ہے, اس کو سائیکالوجی کا پڑھنا ضروری ہے, اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. جس نے جرم کیا ہے نا اس کے اندر ایک اچھا انسان بھی ضرور ہے. تو آپ جب کیس کرنے جاتے ہیں اس کے لیے اس سے ملتے ہیں تو آپ اس کی صلاح بھی کر سکتے ہیں. میرا تو بڑا اچھا سا تاثر ہے, ہمیشہ بہت طویل عرصے سے یہ چل رہا ہے کہ میں اگر ملزمان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایکیوز پرسنس کو, تو میں ان سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر کیا ہے تو میں آپ کا وکیل نہیں ہوں, اگر نہیں کیا یعنی کرائم کمٹ کیا ہے, کرائم کمٹ کیا ہے تو میں آپ کا وکیل نہیں ہوں. اور وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو وکیل کرنا, تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پھر وعدہ کرو کہ جو غلطی ہوگی اس کی اللہ سے آپ نے معافی مانگنی ہے, اور وہ مانگ رہے ہو, اور مستقبل کے لیے کیا لو کہ جی آپ پوری کوشش کرو گے کہ دوبارہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں انڈلج ہوگے. میں اپنے اس پروفیشن کے ذریعے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی سوسائٹی کو بھی بہتری کی طرف لے کے جاؤں. جو ہمارا بیسک ریزن ہے, وکیل کا بنیادی مقصد جو ان سے ہے نا وہ پیسہ کمانا نہیں ہے. ہم ایڈوکیٹس بنیادی طور کے اوپر سوسائٹی کے تمام لوگوں کو سمجھتے ہوئے, ان کو جانتے ہوئے, ان کی نارمز کو, ان کے ایتھکس کو سمجھتے ہوئے اپنی سوسائٹی میں اپنی باتوں کے ذریعے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قوانین کے ذریعے پھیلاتے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں جب سے یہ ماڈرن یعنی ڈیموکریسی آئی ہے تو ہر ملک میں بڑا شخص ایڈوکیٹ ہے, جتنے بھی رہے, چاہے وہ ابراہیم لنکن تھا امریکہ کا, چاہے وہ جینا پاکستان کا تھا, چاہے وہ اقبال ہندوستان کا تھا. اب جس کو بھی دیکھیں گے وہ ایڈوکیٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک وکیل کے پاس ہر سوسائٹی کا ہر شخص آتا ہے اور وہ اپنا دکھڑا سناتا ہے, اپنی پریشانی بتاتا ہے, تو اس سے نکل کے نچوڑنے کے بعد جو ایک چیز نکلتی ہے تو وکیل پھر اس کو سوسائٹی میں لے کے چلا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ کرمنلز کے ساتھ کرمنل ہونا ضروری ہے, یہ نہیں آپ ان کی اصلاح کر سکتے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ تھا, ختم ہو گیا,
اور اگر آپ کمپلیننٹ کی سائڈ سے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو پھر ان کو ڈیفینڈ کرنا میں سمجھتا ہوں عبادت ہے. مشکل ہوتا ہے کیس ویسے کمپلیننٹ سائڈ سے، لیکن یہ کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے اور میں نے یہ کیا ہے. اب جو آپ نے دوسری بات کہی تھی کہ جی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان وکلا اس کو کر سکتے ہیں، ویلیوز جو آپ نے اپنے ویلیوز ایکسپلین کر دی. ہاں جی. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک LLB کرنے والا شخص ماسٹرز کر کے آ رہا ہے تقریباً ایکویلنٹ. اس چیز کو مد نظر رکھیں آپ. ایک ماسٹرز کرنے والا شخص جب سوسائٹی میں جاتا ہے، جنرل پبلک میں جاتا ہے، تو اس کو جاب تک نہیں ملتی. یہاں پہ آتا ہے تو انڈیپینڈنٹ ہو کر کسی کا، دیکھیں جو سینئرز ہیں نا وہ ان کے سبارڈینیٹس نہیں ہیں، جونیئرز ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ کے ایسوسیٹس ہیں. میرے یہ فرق ایکسپلین کریں نا. جی میں بیان کرنے لگوں. وہ سبارڈینیٹس نہیں ہیں، وہ ایسوسیٹس ہیں، ینگ ایسوسیٹس ہیں. وہ در حقیقت آپ کو اپنے سینئر کو اپنی سروسز سے دے رہے ہوتے ہیں، بالکل اس طریقے سے جس طرح ایک ہاؤس جاب کرنے والا ڈاکٹر اپنے سینئر ڈاکٹر کو دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جو تو سینئر بہت اچھا کما رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کو دیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز سینئر اپنے ینگ ایسوسیٹ کو دیتا ہے نا، وہ اس کو اپنا وہ علم اور اپنی وہ اخلاقی قدریں دیتا ہے کہ جو اس کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ دوبارہ اس اپنے ینگ ایسوسیٹ کے ذریعے وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے دیتا ہے. اور یہ ویلیوز دینا بیسیکلی سینئرز کا کام ہے، جو جونیئرز ایبزارب کر لیں گے. جو کرتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، جو پیسے کے پیچھے یا یوں سمجھ لیں کہ جلد شارٹ کٹ کے راستے میں آتا ہے تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ آپ نے آخری بات، پلیز میں نے کہا تھا کہ اس کو آخری باتیں کروں گا ان دونوں کی. اچھی ویلیوز کے ساتھ اچھے پروفیشن ہونے کی حیثیت سے جس وقت آپ کورٹس میں رہیں گے، کام کریں گے، تو باقی جگہوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بار ایسوسیشنز میں الیکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک، اگر آپ اچھے رہے ہوں گے تو آپ کو یقینی طور کے اوپر اپنے ایڈوکیٹس کی، اپنی بار کی نمائندگی کا موقع دیا جاتا ہے اور آپ بنتے ہیں. میں بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں بار کا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ینگسٹ پریزیڈنٹ بن گیا تھا کہ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ میری وجہ سے میرے کسی ایڈوکیٹ بھائی کو یا سینئر کو یا چھوٹے بھائی کو کوئی نقصان نہ ہو یا کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو مجھے اس کا ریوارڈ یہ دیا گیا تھا کہ مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا تھا. اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی پروفیشنل اس حوالے کے ساتھ پروفیشن میں آتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرے، اور میں سب سے پہلی بات جو کہتا ہوں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کی نیک شہرت ہونی چاہیے. ایک وکیل نیک شہرت سب سے پہلے حاصل کرتا ہے، پیسہ خود بہت پیچھے بھاگنے لگ پڑتا ہے. اپنی اخلاقی قدروں میں رہنے والا کبھی بھی، پروفیشنل ایتھکس میں رہنے والا شخص کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا. جی اچھا سر، یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ بڑا ڈیٹیل میں اور واقعی میں آپ نے کہا تھا، بڑا تفصیلی بات کو آپ نے بڑا مختصر کر کے بیان کر دیا، اسمارٹلی بیان کر دیا. لیکن یہاں پر جو کوشچن پھر بھی رائز ہوتا ہے نا، ابھی آپ نے کہا کہ جس نے کرائم کمٹ کیا ہے اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے آج کے بعد یہ کرائم کمٹ نہیں کرنا. لیکن پبلک جس نے سفر کیا ہے، اگر اس کو سزا نہیں ملتی اور آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اینڈ یو بینگ اے اسمارٹ لائر، آپ کو لوپ ہول کا سہارا لے کر اور اس سے بچا لیتے ہیں، تو وہ جو قانون میں تو آپ تو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے کرائم کو. ایک کرمنل لائر فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. پبلک کے سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، بیکاز obviously we do understand کہ اس کو رائٹ آف ریپرزنٹیشن موجود ہے. جی میں بیان کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں دو صورتیں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے. ایک تو وہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنل کہتے ہیں، وہ جو عادی ملزم اور مجرم ہے، جن کا کام ہی ہے کہ ایک جرم کرنے کے بعد دوسرے جرم میں پھر ڈلنا، دوسرے کے بعد تیسرا کرنا، تیسرے کے بعد چوتھا کرنا. میں ذاتی طور کے سفر سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے پروفیشنل لائرز کو اگر وہ ان کی اصلاح نہیں کر پا رہا، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو اس کو پھر اسٹیٹ ایکسپینس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. وہ بھی ایڈوکیٹس مل جاتے ہیں لیکن سوسائٹی اس سے بچ جاتی ہے. لیکن ایک شخص جس نے پہلی دفعہ کرائم کمٹ کیا یا سیکنڈ ٹائم اس سے ہو گیا، میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہم یہاں پر، میں اور آپ دونوں بیٹھے ہوئے، ہم تو بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی ایک بات یہاں پر خدا نخواستہ ایسی ہوتی ہے اور شیطان کوئی نہ کوئی ہم میں کوئی ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے، میں اور آپ دونوں لڑ پڑتے ہیں. یہاں پہ ہمارا مقصد تو نہیں تھا لڑائی کرنے کا. تو یہ جو ایکٹ ہوگا در حقیقت یہ ایکٹ کرمنل ایکٹ اس بن تو گیا ہے، لیکن اس کی اٹینشن ایسی نہیں تھی. تو لہٰذا ایسے شخص اگر غلطی ہو تو اس کو اگر معافی کا ذریعہ ملتا ہے اور اس کو اپنی اس کا احساس ہوتا ہے تو اس کی لائف کو بچانا زیادہ ضروری ہے کہ نہ کہ اس سے اس کی فیملی کو سفر کروایا جائے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایون ایکیوز کے پاس رائٹ آف ریپرزنٹیشن موجود ہے. جی جی بالکل. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ جب ایک دفعہ کیس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ بڑا سبجیکٹیو ہے ویسے، لیکن آپ نے کرائٹیریا اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے. تو وی اپلاڈ یو کہ نارملی بریف کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے،
اور یہ کہہ دینا کہ وکلاء کو ایسے ہارڈ اینڈ کیس کرمنل کیسز کا نہیں لینا چاہیے، اب اسٹیٹ ایکسپینس پہ چھوڑنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے. اٹس ویری ہارڈ کمنگ آؤٹ. اور کیپنگ ان ویو کہ آپ آگے الیکشن کے لیے بھی کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ شپ کے لیے جی بالکل کرنے جا رہا ہوں. کرنے جا رہے ہیں. جی آپ پہلے بالکل. ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. جی رہ اچھا، چکے یہ پہلے بار کونسلز میں اور ایسوسیشن میں ذرا فرق تو بتا دیں. دیکھیں جی، بار کونسلز بیسیکلی اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، ان انیکٹمنٹ کے ذریعے ان کا وجود آیا ہوا ہے. جیسے میں راول پنڈی میں اس وقت پریکٹس کر رہا ہوں یا اسلام آباد میں پریکٹس کرتا ہوں، تو راول پنڈی میں جو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، ایک ایڈوکیٹ کو لائسنسنگ اتھارٹی ہوگی پنجاب بار کونسل سب سے پہلے. اور وہ بار کونسل کا جو بیسک کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی تمام تر چیزوں کو سپروائز کرنا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ اس قابل بھی ہو کہ آپ ایڈوکیٹ بن سکتے ہو کہ نہیں بنتے ہو. اگر وہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے آپ کو لائسنس ایشو کرنا ہے. پھر سبسیکوئنٹلی اگر آپ کسی مس کنڈکٹ میں آتے ہیں یا کسی اور پرابلم میں آتے ہیں تو پھر بار کونسل کو سارا کچھ دیکھتی ہے. بار ایسوسیشنز بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ود ان دا پریمزز رولز کے ذریعے. یعنی بار کونسلز نے جو رولز بنائے ہیں اس کے تحت تحصیل میں اور ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ کی سطح کے یا ڈویژنل سطح کے اوپر بار ایسوسیشنز بنائی گئی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر جنرل پبلک کو سمجھانے کے لیے. پھر میں اپنی بات کے اوپر آ جاتا ہوں کہ جیسے پارلیمنٹ ہے وہ انیکٹمنٹ کرتی ہے، اس میں پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی اور آپ کا سینٹ ہے، لیکن جو پبلک کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے لوکل باڈیز موجود ہیں. تو یہ جو بار ایسوسیشنز ہیں یہ وکلاء کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوکل باڈیز ہیں. پاورز ان کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے اپنے وکیلوں کو سارے ہر ایک چیز کو ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. بار ایسوسیشن اپنے ہر اس شخص کو ممبر بنائے گی جس کے پاس لائسنس ہوگا. ٹھیک ہے جی، جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ بار ایسوسیشن کا ممبر نہیں بن سکتا. بار ایسوسیشن کا شخص ممبر صرف اسی وقت رہے گا جب اس نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرنا اور فیس بھی پے کرنی ہے، کورٹس میں اپیئر بھی ہونا ہے. بار کونسل کا لائسنس کوئی بھی لے سکتا ہے، وہ پریکٹسنگ لائر اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. بار ایسوسیشن والے شخص کے لیے پریکٹسنگ لائر کا ہونا بہت ضروری ہے. اب تو بہت ہی زیادہ ضروری کر دیا گیا ہے، اور اب تو ہماری بار کونسلز کی طرف سے بڑی سختی سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو پریکٹسنگ لائر نہیں ہیں بار ایسوسیشنز ان کے ناموں کو بھیجوائے اور وہ ان کے ناموں کو بار کونسل سے ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہی جس وقت ہم ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پہ پورے فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرنے والی پاکستان بار کونسل ہے جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے، اور پھر وہ سپریم کورٹ کے لائرز جو ان سے ہیں وہ ان کو لائسنسنگ ایشو کرتی ہے. اور باقی جو احباب ہیں یعنی بار ایسوسیشن وہ بالکل وہی کام کرتی ہے. پورے پاکستان کے جو لائرز ہیں جو بار ایسوسیشن کے ممبرز ہیں وہ ان کے مسائل کو بھی دیکھتی ہے اور ان کی ترقی کے لیے بھی کام کرتی ہے جیسے نیچے بار ایسوسیشن کرتی ہے. دونوں پارٹ اینڈ پارسل ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور دوسری رولز کے تحت آنے والی ایک انیکٹمنٹ کے ذریعے آئی ہوئی باڈی ہے اور دوسروں نے رولز کے ذریعے اپنے کانسٹیٹیوشن بنا کر اس مطابق کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہاں پر یہ آتا ہے کہ بار کونسلز یا بار ایسوسیشنز کا جو کردار ہے ڈو یو تھنک پولیٹیسائزڈ ہے؟ بڑا دکھتا ہوا سوال آپ نے کر دیا. بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کبھی بھی کسی کے ذریعے کے لیے کام نہیں کرتی تھی. صرف اور صرف ان کا ایک ہی موٹر ہے اور وہ ہے رول آف لا، قانون کے لیے کام کرتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی ہمارا ہمیشہ پروٹیکشن کی ہے. انفارچونیٹلی میں کہوں گا یہ جو اب سینیریو کچھ عرصے سے جا رہا ہے اس میں میری پرسنل رائے ہے، بہت غلط بات ہو جائے گی چونکہ میں اس وقت الیکشن بھی کنٹیسٹ کروں، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ پولیٹیسائز ہوئے ہم لوگ. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم نے کالا کوٹ اور کالی ٹائی کے تحفظ کو دیکھتے ہوئے آئین کے تحت کام کرنا ہے اور قوانین کا تحفظ کرنا ہے. اور یہی بات ہی ہماری تحریک کے لیے بھی جو چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں. بڑا فرینک جواب دیا آپ نے. ہونا بھی ایسا چاہیے. الیکشن لڑنے لگے ہیں آپ. الیکشن نارملی لوگ پولیٹیکل ایک جواب دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑنے کا حق صرف اسی کو ہونا چاہیے اور الیکشن میں ریپرزینٹیٹیو بھی وہ ہونا چاہیے جو سچ کو کہہ سکتا ہو. اچھا، دوسرا پھر یہاں پہ سوال یہ کروں گا، بار کونسلز کا ایک اور کام بھی ہے وکلاء کے. آپ نے کہا یہ کام وکلاء کے لیے کرتے ہیں، مسائل کو دیکھتے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہوگی. چلیے میں یہ کہوں گا کہ سوال آپ سے بعد میں کروں گا کہ آپ وکلاء کے مسائل کو وہ حل کر سکیں یا نہیں کر سکیں، یہ الگ سوال ہے. میں اس وقت پہلا جو سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک اور کام بھی کرتے ہیں نا بار کونسلز کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے نا، ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ سروسز دے رہے ہیں، عوام میں سے کوئی لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں ان کو سروسز دے رہے ہیں، کوئی نان لائر ہیں جن کو ہم لے مین کہتے ہیں، آج بھی لفظ یوز ہوتا ہے لے مین.
لا جس کو نہیں پتا وہ لے مین ہے. دس جی از بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. اب جب یہ آ جاتے ہیں تو وی نو کہ دیر آر سم پوائنٹس جس میں وکلا سے بھی کوئی ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ جو پروفیشنلی ان بیکمنگ آف لائر ہیں. ہمارے ضابطے دیے گئے ہیں نا لا میں, ایسے قوانین دیے گئے ہیں, لیکن وہ اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہے کہ وہ آدمی کیا اس کے اندر جرت ہوتی ہے, وہ جرت سمجھتا ہے اتنی کہ بار کونسل اتنا سٹینڈ لیں گے ایک وکیل صاحب کے خلاف. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وہ جو ویڈیوز آتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی وکیل صاحب کے ساتھ یہ کر دیا, جج صاحب کے کمرے کے وہ ویڈیوز تو بڑا غلط تاثر پیش کرتی ہیں, بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا ہوتا کسی کو کہ پیچھے کیا ہوا, لیکن تاثر تو غلط چلا گیا. تو ایک عوام آدمی کی سپورٹ کے لیے یہ آدمی, کیونکہ دیکھیں آپ کا کلائنٹیج کون ہے, اس پبلک. ایسے ہی تو پبلک جو ہے, لیکن وہ جب وکیل کے ساتھ, وکیل صاحب کے ساتھ جب وہ انٹریکشن میں آ رہی ہے تو دے ڈونٹ ہیو اینی پاور. وی ہیو گاٹ دا فیس, وکالت نامہ سائن ہو گیا, انفارمیشن نالج دینا کہ کیس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے. تو بار کونسل یہ ولنگنس رکھتی ہیں کہ اپنی ووٹر بیس کو ڈسٹرب کریں اور ان کو, کیونکہ ہم جمہوریت پہ چل رہے ہیں نا, تو ووٹر بیس ہے. نہیں, ووٹر بھی ضرور ہے, لیکن ہم لوگ قوانین کے تحت چل رہے ہیں. بار کونسلس کے اپنے قوانین ہیں, بار ایسوسیشنز کا اپنا آئین ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ضرور, جیسے آپ نے کہا نا کہ جب کلائنٹ نے کچھ پیسے دے دیے, سارا کچھ کر دیا, تو وہ بالکل ہی فارغ ہو گیا ہر چیز سے, جو وکیل صاحب جو بھی چاہیں گے وہ کر لیں گے. اس کے پاس بہت بڑی ریمیڈیز ہیں. سب سے پہلے تو وہ بار ایسوسیشن میں کے پریزیڈنٹس کے پاس جا کر کمپلینٹ کر سکتا ہے کہ جی یہ میں نے فیس دی تھی, میرا یہ کیس تھا, انہوں نے نہیں کیا. وہ مس کنڈکٹ میں آتا ہے. وہاں کا پریزیڈنٹ صاحب اس کو سننے کے بعد, اس کا جواب لینے کے بعد اس کو آپ بار ایسوسیشن سے ڈس ممبر کر سکتے ہیں, اور اس کے لائسنس کی کینسلیشن کے لیے جو کنسرننگ بار کونسل ہے وہاں پہ بھیجیں گے. وہاں پہ پھر آپ دیکھیں کہ پورا سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے, ڈسپلنری کمیٹیز ہیں وہاں پر. سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہیں, ایسا ہوتا ہے بے شمار دفعہ ہوا, سو مینی ٹائم. جن ایڈوکیٹس نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور ان کے خلاف پروف ہوئے, تو ان کے لائسنس کینسل ہوئے ہیں. آپ کے دور میں ہوا جب آپ راولپنڈی کے, میں جب بار ایسوسیشن کا ممبر تھا تو اس وقت ایسا میرے پاس کوئی ایسا تو آیا نہیں کوئی شخص جس نے یہ کہا ہو کہ وکیل صاحب نے ان کے اس رائٹ کو خراب کیا یا کیا. ایک شخص میرے پاس آیا تھا, مجھے یاد ہے, جس نے آ کر مجھے یہ کہا تھا کہ جی انہوں نے میرے پاس کرائے کے اوپر گھر لیا تھا اور پھر اس کو انہوں نے کرایہ نہیں دیا اور چھوڑ دیا. تو میں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا تھا, اور وہ ٹیک اپ ہونے کے بعد اللہ کا کرم ہوا ہے. میں یہی کہوں گا کہ میرے ٹینیور میں ان دونوں کو آپس میں ان کا پیچ اپ ہوا, میٹر ریزالو ہو گیا ہوا تھا. ورنہ میں نے بھی یقینی طور پر وہ نہ ہوتا تو پھر بار کونسل کی طرف میں نے ریفر کرنا تھا اس کو. اوکے, لیکن آپ مطمئن ہیں اس کنڈیشن سے, اس پوزیشن سے جو چل رہی ہے؟ ڈو پبلک, پہلے تو یہ پبلک کے اندر اتنی کریج ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ اگر ہم نے شکایت کی تو بار کونسلس کو بڑا سٹینڈ لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز, یہ تو آپ جانتے ہیں نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ایک لے مین کو بھی چاہیے کہ وہ قانون سے ضرور واقف ہو. قانون دان بننا ضروری نہیں ہے, قانون سے واقف ہونا ضروری ہے. اگر اس کو نہیں پتہ تو اس کو چاہیے. اب تو خیر سے آپ کو ہر محلے میں, ہر سوسائٹی, ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں اور مختلف روڈوں کے اوپر ایڈوکیٹس نظر ملتے ہیں, جیسے ڈاکٹرز آپ کو ہر جگہ پر ملتے ہیں. اور ہمارے ایڈوکیٹس کی جو اکثریت ہے نا, وہ میں یہ کہوں گا کہ 99.9% جو ہمارے لائرز ہیں وہ ہمیشہ پبلک کو فیور کرنے کے لیے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سورس آف انکم بھی ان سے, جن سے ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے روزی کماتے ہیں. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اب تکلیف کی وجہ سے ہمارے پاس آتے ہیں, تو ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں, وہ راستہ بتاتے ہیں آپ کو. آپ اگر پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار بن جاتے ہیں, اس کام کو, اس پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں, میں نے جو پریزیڈنٹ بننا ہے نا, وہ بننا ہے میں نے لائرز کمیونٹی کے حوالے سے. میرا بیسک پرپز یہ ہے کہ جوڈیشری اور لائرز کمیونٹی کے درمیان ایک ایسا برج کا رول پلے کیا جائے کہ جوڈیشری اس چیز کو سمجھے کہ بار ان کے لیے ضروری ہے اور وہ بار کو رسپیکٹ دے, اور بار یہ سمجھے کہ جوڈیشری ان کے لیے ضروری ہے اور وہ اس کو رسپیکٹ دے. یہ بیسک پرپز ہے. جنرل پبلک کا کام بیسیکلی جنرل پبلک کے ریپرزنٹیٹیوز کا ہے, لیکن کبھی جنرل پبلک کا اور لائرز کمیونٹی کا آپس میں اختلاف آئے گا تو پھر یقینی طور کے اوپر دونوں کو سننے کے بعد جو ضروری چیز ہوگی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا یا کام کیا جائے گا. میں اس لیے یہ بات اس پہ زیادہ اسٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ وین یو سے کہ میں ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کر رہا ہوں اس کی, وکلا کی, ڈیفینیٹلی آپ وکلا کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اسٹرنجنٹ قسم کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ لائر کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں نا. اگر آپ کے قوانین موجود ہیں ایسے کہ جو پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور ایل پریکٹسز جو ہیں وہ پوائنٹ, اور آپ اس کو تو مانیں کہ ہمارے بیچ میں ایل پریکٹسز تو ہوتی ہیں, ایسا تو نہیں, کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو. میں ایک چیز آپ سے بولوں نا,
یہ جو بات آپ لفظ یوز کر رہے ہیں نا، میں نہیں سمجھتا وہ ایڈوکیٹس ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے. جیسے آپ کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں، میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ میڈیکل کی فیلڈ میں، تو میڈیکل کی فیلڈ میں ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. جو پیرا میڈیکل سٹاف ان کا ہے وہ کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ اس کے اگر ہاتھ میں شفا ہے تو لوگ اس کو کرنا اٹھا لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پہلے یہ بہت بڑی بلا ایک وبا تھی. مجھ سے پہلے جب میں 2011 میں پریزیڈنٹ بنا، آئی واز دا ینگسٹ پریزیڈنٹ. مجھ سے پہلے 2010 میں ملک وحید انجم صاحب ایک ہمارے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے، اور خرم مسعود کیانی صاحب اس وقت ان کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے. انہوں نے پرچ کیا تھا، بالکل ٹھیک ہاں ہے. جی، انہوں نے ایک بڑا سٹیپ اٹھایا اور اس کو میں نے کنٹینیو کیا، پھر میرے بعد آنے والے دوستوں نے بھی اسی طرح کنٹینیو کیا. اور ہم نے راولپنڈی سے اپروکسیمیٹلی جتنے بھی ایسے فیک لائرز تھے، بہروپیہ جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں ان کے لیے، تو ہم نے ان کو ساروں کو بھگا دیا تھا، ختم کر دیا تھا. باقی جو ہوگا پھر اسی طریقے سے یقینی طور پہ ہوگا. اور اب تو خیر سے ہماری پنجاب بار کونسل بھی اس بارے میں کافی زیادہ اس نے اسٹیپس لیے ہوئے ہیں اور کافی عرصے سے اس چیز کے اوپر کام ہو کر رہے ہیں. تو اچھا، جو پروفیشنل جو بھی ہوگا نا، دیکھیں نا، جس کا رزق اس سے منسلک ہے وہ کبھی فراڈ نہیں کرے گا. فراڈ ہمیشہ وہ شخص کرے گا، یاد رکھیے گا، جس کو اس چیز کا احساس ہے، پتہ ہے کہ یار آج تو میں ہوں، کل میں نے نہیں ہونا کیونکہ میں کسی وقت بھی پکڑا جاؤں گا. اور جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے علاوہ میں نے کہیں اور جانا ہی نہیں ہے، تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اس کا وہ پروفیشن خراب ہو، یا اس کا وہ روزی کا ذریعہ کہہ لیں، یا اس کی نیک نامی کہہ لیں، یا اس کی نیک شہرت کہہ لیں، وہ داغدار ہونے کا خطرہ ہو سکے.